ڈاکٹر مجھے ایسی میڈیسن دیں جس سے مجھے دوبارہ یہ ٹیکس نہ پڑے۔ مرتضیٰ جو بیڈ کراؤن ٹیک لگائے بیٹھا تھا سامنے بیٹھے ڈاکٹر سے بولا۔ چہرے پر شدید سنجیدگی اور سختی تھی جبکہ دل و دماغ پر زہر کی طرح اترا ہوا تھا۔ سہراب علی خان: میں آپ کو ایکسٹرا ڈوز نہیں دے سکتا سر، آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر بولا جبکہ مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں برداشت کر لوں گا سب کچھ، مجھے ایسی ڈوز چاہیے کہ جس سے مجھے یہ اٹیکس دوبارہ کبھی نہ آئے، وہ بے ساختہ چیخا۔ اوکے کام ڈاؤن، میں دے دیتا ہوں مگر اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ جلد ریکور ہونے کے لیے آپ کو ہر قسم کی ٹینشن سے فری ہونا چاہیے، شاید تب آپ اس پرابلم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ سہراب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بولا وہ کیسے مطمئن ہو سکتا تھا اور اس کے ری ایکشن کیسے نارمل ہو سکتے تھے۔ وہ پھر سے سر ہلا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر دی تھی لیکن اس نے مراد، ماہین اور شیلا تینوں کو نکال دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے خود بات کرنا چاہتا تھا۔ اگر سہراب کے سامنے اسے یہ دورہ پڑ گیا تو وہ پرفیکٹ نہ رہتا، جبکہ بچپن سے ہی وہ پرفیکٹ تھا، نہ کہ سہراب۔ وہ سوچتا ہوا میڈیسن کو گھونڈنے لگا تھا۔ اس نے خود کو باور کرایا کہ وہ بالکل نارمل ہے اور یہ بات اسے دوسروں پر بھی کمپوز کرنا تھا کہ وہ ایک نارمل انسان ہے، اور کچھ دیر سوچتا رہا اور اس کے بعد وہ اٹھ کر سب سے پہلے ڈیڈ کے روم میں آ گیا۔ یہ 7:30 کا وقت تھا۔ سہراب گھر پہ نہیں لوٹا تھا، حالانکہ اس کا کوئی کام نہیں تھا، پھر بھی وہ سارے دن گھر سے باہر ہوتا تھا۔ آوارہ، اس نے سوچا اور باپ کے پاس آ گیا۔ مراد خان اسے دیکھ کر اچانک کھڑے ہو گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ میرے پاس کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا، وہ اس سے بڑے پیار سے بول رہے تھے۔ مرتضیٰ نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شیلا بھی واش روم سے باہر آ گئی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کہ وہ جلد ریکور کر گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ کے لیے میں سب سے زیادہ اہم ہوں یا نہیں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ آف کورس مرتضیٰ، یو آر موسٹ پریشیس فار می۔ وہ اس کا گال چھوتے۔ مرتضیٰ کی بریڈز نہیں تھیں، جبکہ سہراب کی بریڈز تھیں جو اس کے چہرے پر مردانہ وجاہت کو بھرپور حسن میں ڈال دیتی تھی۔ وہ سر ہلا گیا۔ پھر مجھے جواب چاہیے اس بات کا کہ سہراب کو یہاں رکھنے کا کیا مقصد ہے، وہ پوچھ بیٹھا۔ مراد نے گہرا سانس بھرا۔ وجہ کچھ نہیں ہے مرتضیٰ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسے یہاں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ ایک دم ہاتھ جھٹک کر دور ہوا۔ مرتضیٰ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ شیلا بھی اس کی جانب بڑھی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا، جیسے خود کو دوبارہ کمپوز کیا ہو۔ ڈیڈ، میں جانتا ہوں آپ کو بالکل اچانک بیٹھے بیٹھے سہراب کی محبت آپ کے دل میں نہیں جاگ سکتی، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے ماں باپ کا سٹیٹس، معیار اور برابری کے لیے کتنے بھوکے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں جس شخص کا کوئی سٹیٹس نہ ہو، جو کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہو، آپ لوگ اس سے محبت کرنے بیٹھ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ جاننی ہے۔ وہ کہتے ہوئے ذرا تلخی پر اتر آیا کہ لہجہ بہت سخت ہو گیا۔ یہ بات تو میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے جو سہراب پر اتنی مہربانی ہو رہی ہے۔ شیلا نے بھی اپنے شوہر کی جانب دیکھا جبکہ مراد خان بیٹھ گئے۔ بابا نے یہ گھر، اپنا بینک بیلنس اور وہ کمرشل ایریا کا پلاٹ سہراب کے نام کر دیا ہے، اور وکیل مجھے وہ فائلز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ بابا کے اکاؤنٹس کی چابیاں دے رہا ہے، جو کہ بابا آج سے سال پہلے ہی اس کے ہینڈ اوور کر چکے ہیں۔ سہراب کو یہاں رکھنے کی وجہ اور اس پہ مہربانی کی وجہ یہ ہے کہ اس تک وہ وکیل پہنچے تو میری نظروں کے سامنے۔ وکیل کو اس کا ایڈریس نہیں پتا، تو جب بھی وہ آئے گا میرے سامنے آئے گا اور میں خود دیکھوں گا کہ وہ کون سی فائلز ہیں۔ وہ بالآخر بتا چکے تھے کہ سہراب کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ مرتضیٰ اور شیلا کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ چیخا تھا۔ ساری زندگی وہ بوڑھا
ہمارے سہارے پر پلتا رہا۔ مرتضیٰ خان نے اس گھر کے ایک ایک فرد کو پالا اور اس کی بیکار سی بیماری اور ہر چیز پر پیسہ میرا لگا اور نمک حرام، سب کچھ اس کے نام کر گیا۔ وہ چلا رہا تھا جبکہ مراد خان نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ تم میرے باپ کے بارے میں بات کر رہے ہو مرتضیٰ؟ وہ ترشی سے بولے۔ بس کریں، بہت بہتر جانتا ہوں اس باپ کے پیسے کی لالچ تھی جو اس کی آخری سانسیں یہاں نکلوا دی آپ نے، ورنہ کس دن منہ لگایا تھا آپ نے اپنے ہی باپ کو؟ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں آپ کو ان کے ساتھ سلوک۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ناگواری سے بولا، جسے کہہ رہا ہو کہ مراد خان تم جو چیزوں مرتضیٰ بہتر جانتا ہے۔ مراد خان اسے گھورتے رہ گئے جبکہ وہ سر تھام گیا۔ بھلا اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس گھر میں مرتضیٰ ہاؤس کی تختی جمی تھی؟ اصل مالک تو سہراب علی خان بن بیٹھا تھا۔ اس کے اندر جیسے سب بھسم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بال ہی نوچ لیے۔ شیلا بے حد فکر مندی سے اس کے نزدیک آئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس ہو جاؤ مرتضیٰ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تمہارے ڈیڈ نے ٹھیک کیا ہے جو اسے یہاں لے آئے۔ اب جو ہوگا ہمارے سامنے ہوگا۔ ہمارے پیٹ پیچھے تو وکیل اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا کہ وہ آئے اور ہمیں ادھر سے نکال دے۔ شیلا نے اسے بات کا دوسرا رخ دکھایا۔ جذبات سے چلنے کا وقت نہیں ہے، اگر ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ اس وقت زبان دبا کے چلنا ہوگا کیونکہ ہمارا کام پھنسا ہوا ہے۔ سہراب نے ان فائلز پر سگنیچر کر کر ہمارا اس سے کوئی مقصد نہیں رہے گا جب تک اسے یہاں برداشت کرنا ہوگا۔ مراد خان نے اسے واضح بتایا۔ تو مرتضیٰ ایک نظر بھڑکتی ہوئی ان پر ڈال کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ اچھا نہیں کیا تمہارے باپ نے مراد، میرا بچہ کتنی فکر میں آ گیا ہے، شیلا ناراضگی سے بولی۔ اب تم بولنا بند کرو مجھ پر، مراد نے غصے سے کہا۔ تمہارے ان مسئلوں کی وجہ سے فاطمہ بھی یہاں نہیں آ سکتی۔ کتنے ایشو بنا دیے ہیں تم نے سہراب کو یہاں لا کر۔ وہ کہتی خود بھی ان کے سنے بنا ہی کمرے سے نکل گئی۔ سہراب گھر لوٹا تو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ 10:30 کا وقت تھا۔ وہ اندر آیا اور بنا ادھر ادھر دیکھے وہ کچن میں گھس گیا۔ اسے سب کچھ خود بنانے کی عادت تھی۔ تبھی وہ جیسے ہی اندر آیا تو وہاں صبح والی لڑکی کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ لڑکی پیٹھ موڑے جلدی جلدی کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خوبصورت تھے، بالکل سفید، بنا داغ کے، اور سہراب کو ان ہاتھوں کی نرمی دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ آنا کو بھی اپنے پیچھے کسی وجود کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ماہین میڈم کے لیے کافی بنا رہی تھی تو 1 منٹ کے لیے سانس ہی سوکھ گیا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی بالکل چوہیا لگ رہی تھی۔ سہراب نے اس کے ہاتھ میں ریڈ کلر کا کافی مگ دیکھا اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس نے وہ کپ اس کے ہاتھوں سے لیا اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایک سپ لے کر وہ منہ بنا گیا اور کپ دور دھکیل دیا۔ بالکل اچھی نہیں ہے، وہ بہت مزہ سا ہوتا اسے گھورتا بولا۔ یہ ماہین آپی کی تھی۔ آنا پریشانی سے اس کپ کو جلدی سے اٹھا گئی۔ اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ویسے بھی زہر جیسی تو بنا رکھی ہے، 2 گولیاں زہر کی ڈال دو، کام ختم۔ اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور شانے جھکا کر لاپرواہی سے بولا۔ آنا نے نفی میں سر ہلایا اور وہ کافی کو دیکھنے لگی۔ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ جلد کافی کا مگ اسے دے۔ آنا نے وہ کافی کا مگ سینک میں الٹ دیا اور دوسری کافی بنانے لگی۔ سہراب نے یہ منظر دیکھا تھا۔ کیا فرق پڑتا تھا؟ اس گھر کے ملازم بھی اسے کیا اہمیت دیتے تھے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، پاستا بنا دو، وہ بولا۔ آنا نے پلٹ کر دیکھا۔ جی ابھی بنا دیتی ہوں، بس یہ ماہین میڈم کو دے آؤں، وہ اجلت میں کافی بناتی بولی۔
سوراب نے کچھ دیر ویٹ کیا اور جب کافی تیار ہوگی اس نے دوبارہ اس کے ہاتھ سے کپ کھینچ لیا۔ آنا رو دینے والی ہو چکی تھی۔ تم میرے لیے پاستا بناؤ، میں ایک کافی پہنچا دیتا ہوں تمہاری ماہین آپی کے پاس، وہ بولا۔ ہلکی سی مسکراہٹ تھی چہرے پر۔ آنا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آف کورس ڈیئر، پہلے میرا کام کرو۔ وہ مزے سے وہاں سے مڑ گیا۔ آنا بھی مطمئن ہوگی جبکہ سوراب وہاں سے کافی کا مگ لے کر چلا گیا۔ وہ کافی کا مگ لے کر اندازے کے ساتھ ماہین کے روم کے باہر آیا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، گویا وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہو۔ اس نے دروازہ بجایا۔ ہاں اندر آ جاؤ، اس نے اجازت دی تو سوراب خان نے لات مار کر دروازہ کھول دیا۔ ماہین اسے اپنے دروازے پہ کافی کا مگ ہاتھ میں دیکھ کر بس ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی اور پھر جیسے گزشتہ کسی انا کو تسکین ملی ہو وہ طنزیہ مسکرائے۔ بچپن کا منظر جو آنکھوں میں دوبارہ آ سمایا تھا۔ سوراب بھی مسکرایا۔ تو مسٹر سوراب علی خان، کیا تم نے اس گھر میں آتے ساتھ ہی اپنی پرانی پوزیشن سنبھال لی ہے؟ وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی میں جو چبھن تھی سوراب کے کلیجے میں چبھی تھی، مگر چہرے پر سے مسکراہٹ نہ ہٹی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اچھی بات ہے، ڈیڈ تمہیں تنخواہ ضرور دیں گے۔ ایکچولی تمہارے پاس کوئی اور کام وام تو ہے نہیں، تو یہ کام تم پر سوٹ کر رہا ہے۔ وہ اس کے نزدیک آئی اور اس سے کافی کا مگ لینا چاہا کہ سوراب نے کافی کا مگ اس کے منہ پہ الٹ دیا۔ ارے ارے، وہ ایسے ہو گیا ماہین کے چیخنے پر جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو، جبکہ گرم گرم کافی ماہین کے چہرے پہ گری تھی۔ وہ اتنی گرم نہیں تھی کہ اس کا منہ جھلسا دیتی، مگر اتنی ضرور تھی کہ اس کا چہرہ سرخ کر چکی تھی۔ ماہین میڈم کے سپنے اس کافی کی طرح بہہ گئے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا، دان دکھاتا بولا، پھر ہنسنے لگا۔ ماہین، ہونک اس سے مراد ہوتا ہے شکل دھو کر رکھو، بھلے کافی سے ہی صحیح۔ وہ ہنستا ہوا پلٹ گیا۔ یوں؟ اس سے پہلے ماہین گالی دیتی، اس کے پلٹنے اور جن نظروں سے سوراب نے دیکھا تھا، دیکھنے پر زبان دانتوں کے بیچ میں دبا لی۔ اس کا چہرہ بھی تو جل رہا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس پر اچھال کر چلا گیا، جبکہ ماہین نے مٹھیاں بھینچ لیں اور وہ یوں ہی دندناتی ہوئی ڈیڈ کے روم میں پہنچ گئی تھی۔ سوراب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا، وہ لڑکی کام میں مصروف تھی، وہ پاستا بنا رہی تھی۔ سوراب کو بہت بھوک لگی تھی۔ وہ کچن میں ہی بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف سے اسے ماہین کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مزہ لے رہا تھا، ٹیبل پہ مزیدار دھن بناتے ہوئے، وہ جیسے کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مراد خان اس کے پاس آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ شیلا، مراد اور ماہین اس کے پاس تھے۔ اس نے ان سب کی طرف دیکھا، لبوں کی تراش میں مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے بیٹا تم نے؟ مراد خان کا لہجہ بچپن کی طرح نہیں تھا جو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔ وہ اس کی طاقت سے واقف تھے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس آپ کو کافی چاہیے تھی، میں نے دے دی۔ بس اب ذرا سٹائل میں فرق تھا اور ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی تھی اور کافی میں ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا۔ لاپرواہی سے بولا۔ مگر میرے منہ پہ پھینکنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ماہین چیخی۔ وہ تو ویسے ہی ہاتھ پھسل گیا تھا ماہین۔ وہ آئی برو کو ظالم جنجش دیتا سب کو چڑھا رہا تھا۔ ماہین مٹھیاں بھیج گئی، بچپن کی طرح اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ جو نہیں مار سکتی تھی۔ مراد بھی چپ رہے، جبکہ شیلا بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ عذاب لا کے بٹھا دیا ہے ہم لوگوں پر مراد، تم نے عذاب، وہ چلانے لگی جبکہ وہ تینوں چلے گئے۔ اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے، تبھی چلے گئے، جبکہ سوراب ٹیبل کی جانب دیکھتے ہاتھ سے ہی ایک دھن بنا رہا تھا۔ آنا یہ سب بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر ٹیبل کو بجاتا رہا اور پھر جیسے ایک دم ہوش میں آیا اور سیدھی نگاہ آنا سے جا ملی۔ وہ سٹ پٹا گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پاستا
سوار انداز میں سہراب نے سوال کیا۔ جی بس تیار ہو گیا ہے، وہ جلدی سے بول کر پلیٹ میں نکال کر گرم گرم پاستا اس کے سامنے رکھ گئی۔ سہراب نے وہ پاستا اٹھایا اور اپنے روم میں جانے کا سوچا تو ایک بائٹ فورک سے منہ میں لے گیا۔ جیسے اس نے بائٹ لی ویسے ہی برا سا منہ بنا لیا۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ ذرا برہم سا ہوا۔ اس قدر بکواس چیزیں بناتی ہو تم، وہ باؤل پھینک گیا۔ تبھی وہاں مرتضیٰ آ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ سختی سے بولا۔ تمہیں ہمارے گھر کے ملازموں سے کام نہیں لینا تو اپنے لیے کوئی نہیں لے آؤ، خبردار جو تم کسی پر چیخے۔ مرتضیٰ دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ وہ ایسے بولا جیسے اس گھر پر اور ایک ایک فرد پر اس کا ہولڈ ہو اور وہ جو چاہے کر سکتا ہو۔ سہراب ایڑیوں کے بل پلٹا۔ بھوک اسے کافی لگی تھی، تبھی وہ سب پر بھوکوں کی طرح جھپٹ رہا تھا۔ مسٹر پرفیکٹ، مجھے آرڈرز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر اس پر طنز کرتا وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ آنا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مرتضیٰ کو غصہ تو بہت آیا، مگر واقعی ان سب کو اسے برداشت کرنا تھا کیونکہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ یہ میں کھا لیتا ہوں، مرتضیٰ نرمی سے بولا۔ آنا نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے پلیٹ میں ڈال دو، وہ بولا اور آنا نے اس کے حکم کے مطابق پلیٹ میں نکال کر کڑھائی میں سے اسے دے دیا۔ اور یہ باؤل پھینک دو، اس نے سہراب کا جوتا پھینکنے کے لیے کہا۔ آنا نے سر ہلا کے ویسا ہی کیا۔ مرتضیٰ اسے کھڑا کام کرتے دیکھتا رہا۔ مجھے پانی بھی دے دو، اس نے جلدی سے سر جھکائے پانی بھی دے دیا۔ مرتضیٰ نہ جانے اسے دیکھتا ہوا کیا سوچ رہا تھا۔ اچانک ہی نوشین آ گئی تو آنا کو تسلی ہوئی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ مرتضیٰ کا دماغ حرکت میں آ چکا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، 1 ماہ کا وقت تھا، اور اس 1 ماہ میں زیادہ نہیں تو کم از کم وہ پلاٹ تو اسے اپنے نام کروانا ہی تھا، جس کے لیے وہ کھڑے کھڑے پلان ترتیب دے چکا تھا۔ مگر اسے یہ لڑکی خوبصورت لگی تھی، پہلی بار، کیونکہ کبھی وہ لڑکیوں سے متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس کے سٹینڈرڈ کی نہیں تھی۔ تبھی وہ دماغ جھٹک کر اپنے روم میں چلا گیا۔ اور پاستا مزیدار تھا، مگر سہراب کو کوئی پنگا ہی تھا۔ وہ سارا دن بھوکا ہی رہا تھا اور یہ پہلی بار تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ گیا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اس نے بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ خود ہی کچن میں آ گیا، اپنے لیے کھانے کو کچھ بنا چکا تھا۔ اس نے باہر ڈائننگ پر اپنا ناشتہ رکھا اور کھانے لگا۔ سچ تو یہ تھا اسے الینا کی یاد آ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے ہاتھ کے علاوہ کسی کا پاستا نہیں پسند کرتا تھا، مگر اس سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کتنا وقت گزر چکا تھا، اس نے اسے ایک کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ وہ یہی سوچتا کھانا کھا رہا تھا کہ شیلا جلدی سے باہر آئی۔ سہراب نے ایک آنکھ اٹھا کر بھی اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھا۔ سہراب کو محسوس ہوا کہ گھر میں ہلچل ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس کا کام پر جانے کا ارادہ نہیں تھا جب تک الینا خود چل کر اس تک نہ آتی۔ وہ آرام سے کھاتا رہا، جبکہ شیلا ایک نظر اسے دیکھ کر اگنور کیے وہاں ملازموں سے کام کرا رہی تھی۔ سہراب نے گلاس کو ہاتھ مارا اور پانی کا گلاس زمین پر جا گرا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ شیلا نے مڑ کر دیکھا اور اب بھی سر جھکائے کھا رہا تھا، مگر لبوں کی تلاش میں جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ شیلا نے ملازمہ سے کہہ کر سارا صاف کروایا۔ فاطمہ درانی اور ان کی فیملی نے آ جانا تھا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، تبھی خاموشی سے اپنا کام کروا چکی تھی۔ سہراب نے جوس کا گلاس پیا اور آدھا گلاس دوبارہ پھینک کر اٹھ گیا۔
تم ہمیشہ سے جاہل ہی تھے اور جاہل ہی رہو گے۔ جاہل ماں کا بیٹا ہوں، جاہل ہی رہوں گا۔ وہ ترقی بات ترقی بولا۔ شٹ اپ، میں جاہل نہیں ہوں، وہ پنکارا۔ تو اب میری ماں ہے؟ وہ دانت پر دانت چڑھائے سوال کر بیٹھا۔ شیلا ایک دم چپ ہو گئی۔ میں تو نہیں مانتا کسی جاہل گوار عورت کا بیٹا ہوں۔ میں آپ جیسی ہائی اپر اسٹینڈرڈ کا نہیں، وہ مزے سے بولا تھا۔ سوراپ اپنے کام سے کام رکھو۔ موم، آپ کے کس کام میں گھسا ہوں میں؟ وہ معصومیت سے سوال کرنے لگا۔ تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ چلے جاؤ اس گھر سے، وہ چیڑ گئیں۔ مجھ سے بات کر کے تو دیکھو، تم نے اپنا سر نہ پھاڑ لیا تو پھر کہنا۔ ایک آنکھ دبا کر وہ ایک اور پلیٹ پھینک کر چلا گیا۔ جبکہ شیلا کا واقعی بس نہیں چلا وہ سر پھاڑ لے۔ وہ چلائی تھی، مراد! جبکہ سوراپ کا قہقہ ابھرا۔